اس کا تعلق کسی ایک شخص جی مائک کھولیں مشاہد صاحب کا. ایک میں کہنا چاہتا ہوں وہ ایسی دوستی ہے 60 سالوں سے ہے پختہ، اور وہ پائیدار رہے گی اور مضبوط ہوگی، اور میرے خیال میں اس دورے سے اور پختہ اور مضبوط ہو گئی ہے انشاءاللہ. بی ویری جی کلیئر. سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. جب یہ حیران ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں جناب چیئرمین صاحب، کیوں یہ ایک طویل کہانی ہے جس میں آپ کو معلوم ہے اور سارے ایوان کے علم میں ہے کہ ہمیں کس طرح کے نقصانات پہنچ گئے. اس میں ہم اگر کہیں گے کہ ہمارا جنگ تھا اور یا پرایا جنگ تھا، اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. جنگ تھا تو ہو گیا، جو نقصانات تھے وہ ہو گئے، لوگ جسمانی طور پر معذور ہو گئے، شہید ہو گئے، جتنی بھی تھے وہ سب مطلب ہے کہ آپ سب کے سامنے ہیں اور اس ایوان کو معلوم ہے. لیکن موجودہ حالات میں جب طالبان یہاں پہ آئے اور انہوں نے حکومت شروع کی ہے تو ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہے، پختون ہے، اور اس پختون اور اسلامی مسلمان بھائیوں کے لیے ہم ہر قسم کے لیے وہاں پہ جو عوام ہے، خصوصاً طالبان تو ایک گروپ ہے وہ آ گیا، لیکن وہاں افغانستان کے اندر جو عوام ہے اور ابھی تک ان عوام کو جو تکالیف پہنچ رہے ہیں، خواہ وہ کھانے پینے کے مسئلے میں ہو، روزگار کے مسئلے میں ہو، اور یا ان کے پیسے بینک میں جو ہے وہ فریز ہو چکے ہیں، ان لوگوں کو سخت تکلیف ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے یہ بات ان لوگوں سے ہم نے، کیونکہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ کام کہاں سے شروع اور کہاں پہ ختم ہوگا. ہماری پارٹی عوامی اشتراک پارٹی کا واضح موقف ہے. ہمارے لیڈر اسفندیار ولی خان صاحب کی تقاریر اور ان کے جو بیانات ہے وہ آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغان بھائیوں کے ساتھ یہ تجارت کے راستے تم کھول دو. ان کے لیے جو ہے نا، جو ان کے ہم نے پابندی لگائی ہے، ان پابندیوں کا آپ ختم کرے. اور اس طرح ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہے، ان کے جس طرح کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے. ہمارے اگر اور نہیں ہے تو ہمارا یہ پاکستان جو کہ یہاں پہ انہوں نے ایک مذاکرات کر رہے تھے جس کو ہم دوحہ مذاکرات کہتے ہیں، قطر مذاکرات کے نام سے جانتے ہیں، اس مذاکرات میں بھی ہمارے کابرین نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جب تک آپ افغان حکومت اور افغان عوام کو اس کو شامل نہیں کریں گے تو یہ مذاکرات صحیح حالت میں مکمل نہیں ہو سکتے، اور اگر مکمل بھی ہو جائے تو پھر بھی ان کے مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. آج جناب چیئرمین صاحب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جو بات کی تھی وہ بھی سچ ثابت ہوئی، جنگ کے بعد بھی سچ ثابت ہوئی، موجودہ حالات میں بھی سچ ثابت ہوئی. لیکن ہم اب بھی کہتے ہیں انسانی ہمدردی کے طور پر، جس طرح میرے بھائیوں نے کہہ دیا کہ اب افغانیوں کا کیا گناہ ہے، ان بیچاروں کو، اس بچوں کا کیا گناہ ہے، اس بد نصیب عورتوں کی کیا گناہ ہے کہ ابھی تک جنگ کے اندر پلتے رہے اور اب وہاں پہ ان کو بھوک اور پیاس کی شدت ہے. تو میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ وہ باتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اب ایک تو سب پہ اس طرح میں صاحب اقتدار بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر آپ لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے تو کیا اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی سوچا تھا اس وقت کہ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، اس کا پالیسی کیا ہوا، اس کا قانون کیا ہوا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے بیرونی قوتوں کو کہ امارت اسلامی کے نام سے اگر انہوں نے حکومت چاہے، امارات اسلامی کے اوپر اگر آپ لوگوں نے دستخط کیا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امارات اسلامی کا قانون کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ امارات اسلامی میں کیسے قانون چلے گا؟ کیا یہ تو مدینہ کا ریاست نہیں ہے جو آپ نے نام لیا اور اس کے مذاق اڑاتے ہیں؟ یہ امارات اسلامی اگر آپ نے نام لیا ہے تو اس کے قانون بھی وہی ہوگا. اب ان کے اوپر تم پابندی اس لیے لگاتے ہو کہ یار یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا تعلیم نہیں ہے، یہ کہتے ہو کہ عورتوں کو نکلنا چاہیے، عورتوں کے اوپر پابندیاں ہیں، بچوں کے ساتھ یہ ہے اور ظلم زیارت. یہ تو بات نہیں ہے، یہ تو آپ کو پہلے سے سوچنا چاہیے کہ امارت اسلامی کا قانون کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے مطلب ہے کہ اس طرح کا ڈسٹرب نہ کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، اس نے رات کی تاریکی میں وہ پانی میں ایک جانور جا رہا تھا، اس نے فوراً پکڑ لیا کہ دمبا ہے میرے خیال میں یا بیڑ ہے. تو اس نے جب کنارے لایا تو جب روشنی ہو گئی تو وہ چیتا تھا.
तो उसने फौरन उसके दुम पकड़ लिया, और वो दुम पकड़ लिया क्योंकि वो तो उसको खा रहा था, तो उसने दुम पकड़ लिया, तो वो फिरता रहा, इधर उधर फिरता रहा और ये उसके पीछे फिरता रहा। तो जब अगर वो सोच रहा था कि मैं अगर दुम छोड़ता हूँ तो मुझे खा लेता है, अगर दुम नहीं छोड़ता तो ये तो मुझे थका देगा, तो इसलिए वो सारा दिन वो फिर दुम पकड़ता रहा। खुदा के लिए आपने जो दुम पकड़ा हुआ है इसका कोई तजवीज़ कर लो। इस तरह ये आपका नहीं होगा कि आपके मतलब है कि आप इसके पीछे भागेंगे और बीच में जलील होंगे, ख्वार होंगे, वो अफगान अवाम जो औरतें और बच्चे हैं वो उसमें जलील होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरह सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे अपने तारीख़ी गलतियाँ हैं जो हमने की हैं। इसके लिए खुदा के लिए अब ऐसा तरीक़ा निकालो कि ये तिजारत भी शुरू हो जाए। और आप अगर ये कहते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में अमन से रहेंगे और वो भूख से प्यास और भूख से मरे या उनको तकलीफ़ें हो, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो लोग जना वो वहाँ पे कुछ क्या खाएंगे? आप ऐसा करो कि फिर तो इसको आपको अपना 5वां सुबह मानना चाहिए, उसके लिए आपने बंदोबस्त करना चाहिए। अब अगर हिंदुस्तान उसको देता है, वहाँ से गल्ला देता है, उसको गंदम देता है, उसको आटा देता है, तो आप यहाँ से भी अपने बजट में डालो उसको। ये वो कहाँ से लाएंगे? अमेरिका ने पाबंदी लगाई, दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक ने पाबंदी लगाई, और अब वो शराइत अब रखते हैं। ये तो पहले से होना चाहिए कि भाई हम आप ये करेंगे तो हम आपके पाबंद रहेंगे, नहीं है तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो हमारे भाई हैं। जिस तरह भी अवामी नेशनल पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा नुकसान, जानी नुकसान अवामी नेशनल पार्टी का हुआ है, लेकिन वो हमारे भाई है, ख्वाह जो भी है, मुसलमान है, पुख्तून है, वहाँ के जो बेटे बहनें वो हमारे अजदाद जो है ना उनसे उनका ताल्लुक़ है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके इसके लिए बैठ के कोई ऐसा मसला निकालो, एक तरीक़ा निकालो कि वो मतलब है कि कम अज़ कम उसको तो रिज़्क़ दो टाइम का तो मिल जाए ना। और यहाँ पे महाजरीन के बारे में मैंने बात की, यहाँ के महाजरीन का कोई फिक्र ना करे। यहाँ के महाजरीन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब इसलिए वो यहाँ पे सेट हो चुके हैं, उनके घर है, उनके अपने कारोबार है, उनके वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के वो बेकार नहीं बैठे, वो अपने लिए कुछ करते हैं। यहाँ के छोड़ दो, वहाँ के अब फिक्र करो कि उससे कोई बंदोबस्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। सेनेटर ताहिर बिजंजू साहब।